بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، چونکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتی ہے، اس لیے میں زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے احکام میں 3 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس مال میں اور اس مال کی کتنی مقدار میں فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جیسے دوسری عبادتیں عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہوتی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت جو نصاب زکوٰۃ کے بقدر دولت اپنے پاس رکھتے ہوں اور ان کے پیسوں پر سال گزر چکا ہو، ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دماغی اعتبار سے صحت مند ہو۔ مثلاً اگر کوئی بچہ ذہنی طور پر معذور ہو، اس کے والد نے کچھ پیسے سونا چاندی اس کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ اس کو زندگی گزارنے میں سہولت ہو، یا کوئی اس کی پرورش کر دے، تو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بچہ یا بچی نابالغ ہو، اس کو کسی طرف سے پیسے آ جائیں، جیسے والد نے اس کے نام پر ڈپازٹ کر دیا، آج کل نکاح کے لیے ڈپازٹ ہوتا ہے، تعلیم کے لیے ڈپازٹ ہوتا ہے، یا مثلا لڑکی ہے، ماں باپ نے اس کے زیورات بنا دیے، کچھ دادی نانی نے زیورات دے دیے، اور اتنی مقدار ہو گئی کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو جب تک یہ لڑکی یا لڑکے بالغ نہیں ہوں، اس وقت تک اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب بالغ ہو جائے اور سال گزر جائے، تب اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو مال زکوٰۃ ہے اس پر سال گزر چکا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی بار کب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب میں بیان کرنے والا ہوں کب وہ اس کا مالک ہوا ہے، اسی تاریخ کو ہر سال حساب کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ تاریخ یاد نہیں رہی تو پھر کوئی تاریخ متعین کر لینی چاہیے۔ مثلاً آپ نے 20 شعبان کی تاریخ متعین کی، تو ہر سال 20 تاریخ کو آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جب آپ نصاب زکوٰۃ کے مالک ہوں تو اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن جب ایک دفعہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو چکی تو اس مال میں جو بھی اضافہ ہو اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ جیسے آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ 20 شعبان ہے، 10 شعبان تک آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، اور کسی آدمی نے مہربان ہو کر 12 شعبان کو آپ کو 5 لاکھ روپے اور دے دیے، تو اس 5 لاکھ پر 20 شعبان کو 8 ہی دن گزرے ہوں گے، لیکن اس کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، پورے 15 لاکھ کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مال پر سال کا گزرنا پہلی دفعہ نصاب زکوٰۃ کے مالک ہونے کی صورت میں ہے، بعد میں اس میں جو اضافہ ہوتا جائے اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن مالوں میں واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جانوروں میں بھی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ
واجب ہوتی ہے زرعی پیداوار، ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن عام طور پر شہر کے لوگوں کو جانوروں میں اور زرعی پیداوار میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ شہری زندگی میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزوں میں، نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 کرنسی، نمبر 3 مال تجارت۔ سونے چاندی میں جتنی زمین کی معدنیات ہیں اس میں سے سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ سونا چاندی کسی نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہو، زیورات کے لیے رکھا ہو، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ جو زیور عورت کے استعمال میں ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس زیور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دوسرے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے کرنسی۔ صرف اپنے ملک کے روپے ہی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس ڈالر ہوں، پاؤنڈ ہوں، کسی کے پاس ریال ہو، درہم ہو، اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا بھی انڈین کرنسی میں حساب کر کے اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کوئی سا بھی ہو، اگر کوئی آدمی کچرے کی تجارت کرتا ہو، اور آج کل تجارت کی جاتی ہے کچرے کی بھی، تو اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عام طور پر آج کل زکوٰۃ کی نوبت آتی ہے شہری زندگی گزارنے والے حضرات کو۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال تجارت سے کیا مراد ہے۔ کسی مال کے مال تجارت ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 وہ مال خرید کیا گیا ہو، نمبر 2 جس وقت مال خرید کیا گیا ہو اسی وقت پختہ نیت تھی کہ ہمیں اس کو بیچ دینا ہے، نمبر 3 وہ نیت ابھی تک برقرار ہو۔ اگر کوئی مال خریدا نہیں گیا، مثلاً ترکے میں 1 ایکڑ زمین مل گئی اور آپ نے طے کیا کہ اس کے پلاٹ بنا کر اس کو آپ بیچیں گے، فروخت کریں گے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ یہ خریدی ہوئی زمین نہیں ہے۔ زمین آپ نے خریدی لیکن بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ آپ نے 1 ایکڑ زمین خریدی، اس مقصد کے لیے خریدی کہ ہم اس پر مکانات بنائیں گے، اس کو کرائے پر لگائیں گے، لیکن بعد میں آپ نے محسوس کیا کہ اس کے محل وقوع کے لحاظ سے اگر اس کے پلاٹ بنا کر بیچے جائیں تو بہت اچھا ہوگا، اب آپ نے پلاٹ بنا کر بیچنا شروع کیا، تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ اس زمین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بیچنے کے بعد جو پیسے آپ کے پاس آئیں گے ان پیسوں میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا اور وہ نیت آپ کی قائم ہو۔ آپ نے ایک زمین خریدی، مثلاً 5 ایکڑ زمین آپ نے خریدی، بیچنے کی نیت ہی سے خریدی، 5 سال تک آپ اس کی زکوٰۃ دیتے رہے، لیکن 6 سال آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس علاقے میں پلاٹ کی صحیح قیمت نہیں آئے گی، اس میں ہم کوئی فیکٹری بنائیں گے اور اس میں ہم اپنا کاروبار کریں گے، یعنی تجارت کی نیت آپ کی ختم ہو گئی، تو پچھلے 5 سال تک یہ مال زکوٰۃ تھا اور آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی۔ اب یہ مال زکوٰۃ باقی نہیں رہا، اب اس زمین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو مال تجارت ہونے کے لیے یہ 3 باتیں شرط ہے، وہ چیز خرید کی گئی ہو، خریدنے ہی کے وقت بیچنے کی پختہ نیت ہو، وہ نیت ابھی تک برقرار ہو۔
اگر اس میں سے کوئی بات نہیں پائی جائے تو وہ اس سامان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر اس کے ذریعے کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے تو اس آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوگی. آج کے دور میں جو شیئر ہیں، جو شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ بھی مال تجارت میں شامل ہے. اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے واجب ہوگی. اسی میں ایک بات اور بتائیں، تجارت اور اجارہ، بزنس اور لیز، ان دونوں کے فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آدمی کسی چیز کو کھو کر اس سے نفع حاصل کرتا ہے تو وہ تجارت ہے. جیسے ہمارا کاروبار زمین کا، ہم زمین بیچتے ہیں تو بیچنے کے بعد ہم اس زمین کو کھو دیتے ہیں، وہ ہماری ملکیت میں باقی نہیں رہتی ہے اور ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، یہ تجارت ہے. اور اگر کسی چیز پر اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے تو یہ تجارت نہیں ہے، یہ فقہ کی اصطلاح میں اجارہ ہے، یہ لیز ہے. تو فرق یہ ہے کہ جو مال تجارت ہوتا ہے اس میں اصل مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور جو چیز لیز پر دی جاتی ہے، کرایہ پر دی جاتی ہے، اس میں اصل مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. اس سے جو کرایہ کی آمدنی حاصل ہوتی ہے اس آمدنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اسی لیے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے 10 مکان بھی ہیں جو کرایہ پر لگے ہوئے ہیں تو مکان کی قیمت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ مکان سے جو کرایہ آپ کے پاس آئے گا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ مال زکوٰۃ ہے. ان تینوں قسم کے مال زکوٰۃ کے لیے موجودہ دور میں سونے کو معیار بنایا جائے گا، کیونکہ چاندی کا کرنسی سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو سونا آپ حساب کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کو معیار بنایا تھا سونے کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. یہ 20 دینار موجودہ پیمانے میں، موجودہ وزن میں 87.5 گرام سونا ہوتا ہے، 87.5 گرام سونا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس 87.5 گرام سونا ہو یا چاندی اور سونے کو ملا کر اتنی قیمت جمع ہو جائے، یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، یا اتنی قیمت کی کرنسی ہو، یا سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، ان سب کو اگر آپ ملا دیں تو وہ 87.5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جائے تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. ہاں اگر چاندی کی شکل میں 1 کلو 692 گرام ہو جائے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر فرمایا چاندی کا وہ اس میں پورا ہو جائے گا اگر چاندی کی شکل میں موجود ہو. اگر چاندی اتنی مقدار میں موجود نہ ہو تو پھر وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر سونے کو اس کے لیے معیار بنایا جائے گا اور اسی لحاظ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس میں ایک قابل توجہ بات اور بھی ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ کس قیمت کے لحاظ سے واجب ہوگی. دیکھیے تاجر 3 قیمتوں سے گزرتا ہے. ایک وہ قیمت ہے جس میں اس نے مال خرید کیا ہے، دوسری وہ قیمت ہے جس میں وہ مال کو بیچتا ہے، تیسری وہ قیمت ہے کہ جس میں آج وہ اس مال کو خرید کر سکتا ہے. فرض کر لیجئے ایک گھڑی ہے، ہم نے خریدی تھی 1000 روپے پر پیس، ہم اس کو بیچتے ہیں 1500 روپے پر پیس. لیکن بحیثیت تاجر آج اگر ہم کمپنی سے لینا چاہیں تو ہمیں 1200 روپے پر پیس گھڑی مل جائے گی. تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی اس بیچ والی قیمت کے لحاظ سے. 1200 روپے پر پیس کے لحاظ سے ہم کو گھڑی کی قیمت لگانی ہوگی اور اس لحاظ سے ہم کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح شیئر کا مسئلہ ہے. شیئر ایک فیس ویلیو ہوتا ہے، ایک بک ویلیو ہوتا ہے، ایک اس کی ابتدائی قیمت ہوتی ہے.
جو شیئر بیچنے کے وقت متعین ہوئی تھی۔ ایک اس کی موجودہ قیمت ہوتی ہے جس کو کمپنی ہر سال ڈکلیئر کرتی ہے، ایک وہ قیمت ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس ویلیو کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، قیمت لگا کر شیئرز کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو مال زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ غریب ضرورت مند آدمی کو دینا جائز ہے۔ غریب اور ضرورت مند سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کے علاوہ جو بیسک ضرورت ہوتی ہے انسان کی، رہنے کا مکان، فرنیچر، برتن، استعمال کے کپڑے، یہ آج کے دور میں پنکھا، یہ سب چیزیں بنیادی ضرورت میں شامل ہیں۔ تو ان کے علاوہ کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو 87.5 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں فقیر ہے، محتاج ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اپنا رہائشی مکان ہے اور اس کے علاوہ ایک اور مکان ہے جس کو وہ کرائے پر لگاتا ہے، تو زکوٰۃ تو اس پر واجب نہیں ہوگی کرائے کے مکان کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آج کوئی چھوٹا سے چھوٹا مکان بھی جو 7.5 تولہ سونا ہے، 87.5 گرام، اس سے زیادہ ہی قیمت کا ہوتا ہے، اس سے کم قیمت کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ معیار ہے آدمی کے محتاج ہونے کے لیے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں دو باتیں اور لوگوں کو کثرت سے پیش آتی ہیں۔ ایک مسئلہ تو سادات کو زکوٰۃ دینے کا ہے، سیدوں کو زکوٰۃ دینے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں سادات کے لیے خصوصی مد تھا، اور اس مد میں کافی رقم ہوا کرتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر خرچ ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ وَعَوَّضَكُمُ اللَّهُ بِالْخُمُسِ، اللہ نے اس کے بدلے بیت المال میں جو خصوصی مد تھا، جو بیت المال کے حصے کا 1/5 ہوتا تھا، وہ تمہارے لیے رکھا ہے۔ لیکن اب اس دور میں یہ صورتحال ہے کہ نہ بیت المال باقی رہا، نہ سادات کے لیے حصہ باقی رہا، اور مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ بھی باقی نہیں رہا کہ یہ سادات ہیں اس لیے ہم ان کی خدمت کریں، تو ہم زکوٰۃ لینے کی ذلت سے ان کو بچاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں سادات کی مد باقی نہیں رہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہمارے بعد اکابر علماء جیسے علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے محدثین میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا رجحان اسی طرف ہے، اور آج بہت سے اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جہاں عطیہ کی رقم موجود نہ ہو، محتاج اور ضرورت مند سادات کو زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی بھی قرابت دار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ غلط ہے۔ اصول اور فروع، اوپر کے رشتہ دار، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، ماں، یہ جو اوپر کا سلسلہ ہے اس کو اصول کہتے ہیں ہم۔ نیچے کے سلسلے کو فروع کہتے ہیں، اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ تمام قرابت داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ زکوٰۃ بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، بہنوں کو دی جا سکتی ہے، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، خالو، سالے، سالیہ اور ساس، سسر، ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے،
اور اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ اب دو ترجیحات سمجھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے مستحق تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس میں دو لوگوں کو ترجیح حاصل ہے۔ ایک تو اپنے پڑوس کے غربا کو زکوٰۃ دینا، یہ افضل ہے۔ آج کے حالات میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پوری زکوٰۃ آدمی اپنے پڑوسیوں کو دے دے، کیونکہ پورے ملک میں مستحقین پھیلے ہوئے ہیں، دینی ادارے پھیلے ہوئے ہیں، بعض ادارے تنظیمیں ہم سے دور ہیں لیکن ان کی خدمات زیادہ ہیں۔ لیکن اپنے زکوٰۃ کا ایک مناسب حصہ جو مقامی مستحقین ہیں، غربا ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ مقامی ادارے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرے، موجودہ دور میں جو دینی مدارس ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں لکھا ہے کہ جو طلبہ علوم اسلامی ہوں ان کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے، اس میں دوہرا ثواب ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور وہ کل ہو کر دین کی جو خدمت کریں گے اس خدمت میں بھی آپ کی شرکت ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔ جیسے آپ رات بھر نماز پڑھ لیں لیکن عشاء کی نیت سے 4 رکعت نماز نہ پڑھیں تو عشاء کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ ایسے ہی خیرات کیے جا رہے ہیں لیکن باضابطہ طور پر نیت کر کے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی نیت کے 2 محل ہیں، 2 موقع ہیں۔ یا تو جس وقت آپ پیسے دے رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، جیسے آپ مدرسے کو دے رہے ہیں تو آپ کہیں بھائی زکوٰۃ کی رسید کاٹیں، تو زکوٰۃ کی نیت ہو گئی آپ کی۔ یا جس وقت آپ پیسے الگ کر کے رکھ رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت ہو، آپ نے پورا زکوٰۃ کا حساب کر لیا، زکوٰۃ کی رقم نکال کر الگ رکھ دیا، گھر میں لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، کوئی مستحق ضرورت مند آئے تو آپ اس میں سے دے سکتے ہیں۔ اب دینے والے نے جس وقت دیا اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو بھی آپ نے جو پیسے الگ کرنے کے وقت نیت کی تھی یہ نیت کافی ہو جائے گی اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اخیر میں آپ سے عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا حساب آپ کیسے کریں گے۔ دیکھیے، ایک تاریخ ہر سال آپ متعین رکھیے اپنے زکوٰۃ کے حساب کی، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا، مثلا 20 شوال کی تاریخ آپ نے رکھی، اس دن نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیے، دیکھیے کہ آپ کے پاس کیش رقم کتنی ہے، روپے کتنے ہیں۔ نمبر 1، اگر دوسرے ملکوں کی کرنسیاں ہیں تو ان کی کیا قیمت ہے۔ نمبر 2، بینک میں آپ کے کتنی رقم ہے، خواہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو یا سیونگ اکاؤنٹ میں ہو یا فکس ڈپازٹ ہو، وہ کتنی رقم ہوتی ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اگر آپ نے بانڈز لیے ہوں یا کوئی اور کمرشیل پیپر لیا ہو تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کو اس میں جوڑ دیجئے۔ نمبر 5، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو یا آپ نے کسی سے سامان بیچا ہو اور آپ کا دین اس کے ذمے باقی ہو اور اس کے وصول ہونے کی امید ہو تو آپ اس کو جوڑ دیجئے۔ یہ تمام شکلیں روپے کی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو آج آپ کا جو اسٹاک ہے، فرنیچر وغیرہ نہیں، اصل سامان جس کو آپ بیچتے ہیں اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کا آپ حساب لگائیے۔ آپ نے اگر شیئر خرید رکھے ہیں تو آج کے مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کو آپ کر لیجئے، سارے پیسوں کو جمع کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، فرض کر لیجئے کہ آپ نے تمام پیسے جمع کیے، وہ 50 لاکھ روپے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ پر کیا دین باقی ہے۔ ایک وہ دین ہے جس کا اس وقت آپ سے ادائیگی کا مطالبہ ہے، جلد سے جلد آپ ادا کر دیں، اس کو لکھیے۔ دوسرے طویل مدتی دین ہے، کوئی آپ نے ترقیاتی کام کے لیے آپ نے قرض لیا گورنمنٹ سے، 30 سال میں اس پیسے کو ادا کرنا ہے، تو اس میں سے اس سال آپ کو کتنی قسط ادا کرنی ہے اس کو جوڑیے۔ جو قرض ہے
اور جو اس سال ادا کی جانے والی قسط ہے اس کو جمع کیجئے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ دونوں جمع کرنے کے بعد 20 لاکھ روپے ہوئے۔ اب اس کو آپ اس رقم میں سے مائنس کر دیجئے۔ 80 لاکھ میں سے 50 لاکھ میں سے یہ 20 لاکھ روپے آپ نے مائنس کر دیے، اب بچ گئے 30 لاکھ روپے۔ اس 30 لاکھ پر 2.5% کے لحاظ سے، یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے لحاظ سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ باضابطہ حساب کر کے اہتمام سے ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال صاف ہوتا ہے، مالی گناہوں سے اس کو نجات ملتی ہے، اس کو صحت حاصل ہوتی ہے، اور اس پر اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ 1 رکعت 10 رکعت شمار کی جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ 1 روپے آپ کا 700 روپے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو جائے گا۔ تو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔